بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ شعبان کا جو چاند ہے وہ کب نظر آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو شعبان کا جو نیو مون ہو رہا ہے، جس کو نیو مون کہتے ہیں، وہ 10 فروری صبح 4:45 پہ ہو رہا ہے۔ کنجکشن آف مون جو ہے نا ہو رہا ہے، یعنی چاند کی پیدائش جو ہے، چاند کی جو پیدائش قمر کہتے ہیں، برتھ آف مون بھی کہتے ہیں، نیو مون بھی کہتے ہیں۔ تو 10 فروری صبح 4:45 تک ہو رہا ہے۔ تو جب صبح 4:45 ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو شام غروب آفتاب ہوگا 10 فروری کو، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کراچی میں اگر دیکھیں گے تو غروب آفتاب ہو رہا ہے ہمارے ہاں 6:21 پر۔ تو اس وقت چاند کی عمر جو ہے وہ تقریباً 34، چاند کی جو لیگ ٹائم ہوگا وہ تقریباً 34 منٹ کا ہوگا، یعنی سورج کے 34 منٹ بعد چاند غروب ہوگا اسی دن شام کے وقت نا، جو چل رہا ہے۔ اور عمر 14 گھنٹے اور 21 منٹ کے قریب اس کی ہو جائے گی۔ تو عمر تو ہے 14 گھنٹے کی، اور وقفہ بھی ہے 34 منٹ کا، لیکن اس کے جو چہرہ بنتا ہے چاند کا وہ بہت کم بنا ہوا ہوگا۔ وہ 0.5% وہ بنا ہوا ہے، 0.53%، یعنی آدھے % سے بھی کم بنا ہوا ہے۔ تو اتنا کم جب چہرہ بنا ہوتا ہے اور سورج سے دوری بھی اس کی کم ہے، اس وجہ سے ایسا چاند عموماً نظر نہیں آیا کرتا۔ یا ان کی اگر ہم فنی اصطلاح میں بات کریں تو اے درجے کے چانسز نہیں ہیں، بی کے نہیں ہیں، سی کے نہیں ہیں، ڈی کے نہیں ہیں، ای درجے کے چانسز ہیں۔ تو ای درجے کے چانسز وہ بھی پاکستان کے جنوبی علاقوں میں، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، بس یہاں تک۔ اس سے اوپر تو اس سے بھی کم درجے کے چانسز ہیں، یعنی وہ بالکل نہ نظر آنے، جس کے لوگ غیر ممکن کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، اس درجے کا چاند ہی ہے۔ لہٰذا ہمارے جو 29 تاریخ ہوگی، اس 29 تاریخ کو تو یہ چاند نظر نہیں آئے گا۔ البتہ جب 30 تاریخ آئے گی تو 30 تاریخ کو کیونکہ 24 گھنٹے عمر بڑھ چکی ہوگی اس کی، اور چاند جو ہے نا وہ بہت بڑا ہوگا، تقریباً سمجھو 24 گھنٹے یہ اور 14 گھنٹے مزید ملا لیں تو 38 گھنٹے کی عمر اس کی ہو چکی ہوگی، اور اس کا جو چہرہ ہے روشن وہ بھی کافی سارا، یعنی 3% وہ چہرہ بن چکا ہوگا۔ اس وجہ سے بڑا چاند سمجھو کہ نظر آئے گا اور ایزیلی ویزیبل ہوگا اگلے دن، یعنی 11 تاریخ کو نظر آئے گا، 11 فروری کو نظر آئے گا اتوار کے دن، اور 12 فروری یعنی کہ پیر کے دن یکم شعبان کا امکان کیا تقریباً یکم شعبان ہوگی یہ مبارک، یعنی یہ اسلامی مہینہ 30 دن کا ہوگا۔ جی انشاءاللہ، کیونکہ یہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا اور سعودی عرب کا مہینہ اکٹھا چل رہا ہے، ان کی تاریخیں دونوں کی اس وقت میں، کیونکہ جو گزشتہ چاند تھا وہ ہمارے ہاں بھی ایزیلی ویزیبل تھا اور سعودی عرب کے ہاں بھی ایزیلی ویزیبل تھا، تو دونوں کے ہاں نظر آ گیا تھا، اور ایک ہی تاریخ ہمارے ہاں دونوں کی ہے، تو ابھی اکٹھے چل رہے ہیں، اور اس میں نہیں لگتا ہمیں کہ اکٹھے چل سکیں گے، لیکن بہرحال چاند جو ہے نا وہاں پر بھی سعودی عرب میں بھی نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن ان کا اپنا طریقہ ہے اور اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ تو پاکستان میں بہرحال ہمارا خیال یہ ہے کہ 10 تاریخ کو نظر نہیں آئے گا، 11 تاریخ کو نظر آ جائے گا۔ جو پچھلا چاند تھا ذرا اس کے احوال بھی کہ وہ کب نظر آیا، کیسے نظر آیا؟ لیکن پچھلا جو چاند تھا اس میں جو 29 تاریخ ہمارے ہاں تھی، اس تاریخ کو کیونکہ ایک امکان تھا کہ ہو سکتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں ایزیلی ویزیبل تھا لیکن پھر بھی امکان تھا کہ 29 تاریخ کے کہیں بادل آ گئے تو چاند اگلی ایک دن آگے ہو سکتا ہے۔ ہم نے اسی لیے اپنے جو سالانہ کیلنڈر ہے اس کے اندر اس تاریخ کو لکھا ہوا تھا کہ اگر چاند نظر نہ آیا، اس کا بھی امکان ہے کہ ایک دن مؤخر ہو جائے گا، یہ ہم نے پہلے لکھا ہوا تھا اس میں۔ اور اسی طرح شروع میں یہی ہوا کہ جب ہم نے اطلاعات موصول ہونا شروع ہوئی تو ہر جگہ سے نفی میں آیا کہ نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا، اور پھر آخر وقت میں پنجگور سے، پسنی سے اور کچھ بدین سے، آسی آباد سے، یہاں سے، کیونکہ یہ آسی آباد، پسنی، پنجگور یہ بالکل مغربی علاقے ہیں، تو ان علاقوں سے پھر ہمیں چاند نظر آنے کی اطلاعات موصول ہوئیں، جس کی وجہ سے پھر رؤیت ہلال کو وہ اطلاعات بھی گئیں اور انہوں نے اعلان بھی کیا، تو بالکل آخری وقت میں الحمدللہ چاند نظر آ گیا اور صحیح اطلاعات تھی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔